السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس میں شروع کر رہا ہوں۔ ہمارا سیرت کا درس چل رہا تھا۔ اور ہم پہنچے تھے اس طرف کہ مکہ مکرمہ کے قریش اور کفار کے ظلم اور ستم سے تنگ آ کر جب صحابہ کرام پریشان ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، لیکن پھر وہ لوگ واپس آ گئے۔ وہ تفصیل میں نے گزشتہ ہفتے بیان کر دی تھی۔ اب جب وہ لوگ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو ان لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی جو باتیں ہم تک پہنچی ہے مشرکین مکہ کے اسلام لانے کی، وہ خبر غلط تھی۔ چنانچہ کچھ لوگ تو واپس چلے گئے مکہ حبشہ، اور کچھ لوگ مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ اب یہاں پہ رہتے رہے، لیکن اب اس کے بعد مکہ مکرمہ کے جو قریش اور کفار ہے ان کا ظلم و ستم اور بڑھ گیا، اس لیے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ اب یہ لوگ تو پرامن جگہوں پر چلے جائیں گے اور اسی طریقے سے حرکتیں کر رہے ہیں کہ یہاں سے نکل رہے ہیں تو پھر پریشانی اور بڑھ جائے گی۔ تو ان لوگوں نے ظلم اور ستم کا دور اور لمبا کر دیا اور خوب ستانا شروع کیا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو دوبارہ حبشہ کی ہجرت کا مشورہ دیا، لیکن دوسری مرتبہ ہجرت کرنا یہ پہلی ہجرت کے مقابلے میں کئی زیادہ مشکلات لیے ہوئے تھا، اس لیے کہ پہلی مرتبہ تو قریش غافل تھے، لیکن اب چوکنا ہے اور ہر کوشش کو ناکام بنانے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کی ہر کوشش کو ہم ناکام کر دیں گے۔ لیکن مسلمان بھی ان سے کہیں زیادہ مستعد ہو گئے اور ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی، اور وہ بڑی جماعت اس طریقے سے کہ اس مرتبہ جو ہجرت کی گئی تو 82 یا 83 لوگ تھے، اس میں 82 یعنی مرد تھے 82 یا 83 اور 18 یا 19 عورتیں تھیں۔ یہ پوری جماعت 100 لوگوں کے قریب کی ایک جماعت تھی۔ یہ ساری کی ساری مل کر یہاں سے روانہ ہوئی اور حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ مشرکین کو یہاں اس مرتبہ بھی پتہ نہیں چل سکا۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی یہ مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہے نا یہ اس طریقے سے ہمارے دامن سے بچ کر اپنی جان اور اپنا دین بچا کر یہ حبشہ چلے گئے ہیں، تو ان لوگوں کو بہت سخت صدمہ ہوا، تکلیف ہوئی، اور ان لوگوں نے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے ایک تدبیر کھیلی۔ مشرکین مکہ کے اہم 2 لوگ تھے، عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ۔ عمرو بن عاص تو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، اور عبداللہ بن ربیعہ کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ بعد میں مسلمان ہوئے کہ نہیں۔ بہرحال یہ دونوں اس وقت گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان دونوں کو سفیر بنا کے بھیجا کہ تم جاؤ بادشاہ نجاشی کے پاس، اور نجاشی کے آس پاس میں رہنے والے جو بطریق ہیں، جیسے ہمارے ہاں علماء ہوتے ہیں ان کے ہاں بطریق ہوتے تھے، بطریق ہے، ان کی خدمت میں اچھے یہ ہدیے پیش کرو اور مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکاؤ اور مسلمانوں کی جماعت کو حاصل کر کے لے کر آؤ۔ بہرحال یہ دونوں وہاں پہ پہنچے تو نجاشی کے اطراف میں رہنے والے جو بطریق تھے ان لوگوں کی خدمت میں ہدیے پیش کیے اور پھر اپنی باتیں کہہ کر اپنے باتوں کے اندر ان کو پھنسا دیا اور یہ کہہ دیا کہ بھئی دیکھو یہ مسلمان جو آئے ہیں نا ان کو ہمیں لینا ہے کسی بھی طریقے سے۔ بطریقوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بادشاہ نجاشی کے دربار میں آؤ اور تم اپنی بات کرنا، ہم جو ہے نا نجاشی کو تمہاری باتوں کے مطابق ہی مشورہ دیں گے۔ بہرحال دوسرے دن یہ دونوں کے دونوں پہنچے نجاشی کے دربار میں، تحفے پیش کیے اور پھر اپنی بات ان الفاظ میں پیش کی ان لوگوں نے کہ بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ اور نادان نوجوان بھاگ کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک نیا دین ان لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے۔ اس نئے دین کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں ان کی بات لے کر ہی حاضر ہوئے ہیں کہ ان کے والدین، ان کے چچا زاد بھائی، ان کے کنبے قبیلے والے، ان لوگوں نے ہم کو بھیجا ہے اور بھیجا یہ کہہ کر ہے کہ آپ ان کو ہمارے پاس میں واپس بھیج دیں، اس لیے کہ وہ لوگ جو ہے نا اس کے خاندان والے وہ ان پر بہت کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور ان کی معمولی غلطیوں کے اوپر ان کو ٹوکتے ہیں، اس لیے یہ ناسمجھ لوگ ہیں، تم ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ جب ان لوگوں نے اپنی بات پیش کر دی تو جو بطریق تھے ان لوگوں نے بھی وہی بات کہی کہ بادشاہ سلامت یہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں،
یہ بادشاہ سلامت یہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان نوجوانوں کو ان لوگوں کے حوالے کر دینا چاہیے، یہ دونوں ان کے قوم اور ان کے ملک میں واپس لے کے جائیں گے ان لوگوں کو۔ بہرحال جب نجاشی کے سامنے یہ بات پیش ہوئی اور ان کے بطریقوں نے بھی مشورہ دیا کہ بھی نوجوانوں کو واپس کر دینا چاہیے، تو نجاشی نے سوچا کہ بھی اس معاملے کو تھوڑا گہرائی سے دیکھنا چاہیے اور اس کے تمام پہلوؤں کو سننا ضروری ہے، اس کے تمام پہلوؤں کو سننا ضروری ہے۔ چنانچہ نجاشی نے جو ہے وہ مسلمانوں کو بلایا کہ جو مسلمانوں کو لے کر آؤ، بلا کر آؤ۔ مسلمان بھی یہ تہیہ اور یہ عزم کر کے دربار کے اندر آئے کہ ہم سچ ہی بولیں گے چاہے کچھ بھی نتیجہ ہو، ہم کو جھوٹ نہیں بولنا، جو پوچھا جائے گا اس کا ہمیں سچ سچ جواب دینا ہے۔ خیر مسلمان آ گئے تو ایک طرف مسلمان، دوسری طرف یہ بطریق اور تیسری طرف یہ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ۔ نجاشی نے پوچھا مسلمانوں سے کہ یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنے قوم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے؟ تو مسلمانوں کے ترجمان تھے اس وقت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مسلمانوں کے ترجمان تھے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم ایک ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھے، ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، رشتہ داریاں توڑتے تھے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، اور ہم میں جو طاقتور تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا۔ اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ہی ایک رسول بھیجا، اور وہ رسول جو ہے وہ بہت عالی نسب، سچائی، امانت داری، پاک دامنی میں سب سے اعلیٰ تھا، اور شروع سے ہم اس کو دیکھتے تھے کہ عالی نسب ہے، سچا ہے، امانت دار ہے، پاک دامن ہے۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں، اسی کی عبادت کریں، اور اس کے علاوہ جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں ہم چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا، امانت ادا کرنے کا حکم دیا، رشتہ داریاں جوڑنے کا حکم دیا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے فواحش میں ملوث ہونے سے، جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے سے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے اس نے ہم کو منع کیا، اور اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حکم دیا۔ بہرحال اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں، بنیادی باتیں، وہ تمام باتیں حضرت جعفر بن ابی طالب نے ان کے سامنے پیش کی۔ پھر اسلام کے اوصاف بھی گنائے، اسلام کے کام بھی گنائے۔ پھر اس کے بعد آخر میں حضرت جعفر نے کہا کہ جب اس محمد نے ہمارے سامنے یہ باتیں پیش کی تو ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لے آئے، اور اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی پیروی کی ہم نے۔ چنانچہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا ہے ان کو حرام مانتے ہیں، بچتے ہیں، جن کو حلال بتایا ہے ان کو حلال جانتے ہیں اور وہ کام کر لیتے ہیں۔ بس اتنی بات ہے، اتنی بات پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اور ہماری قوم نے ہم پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے نہ جانے کیسی سزائیں دی، صرف اس لیے کہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف آ جائیں۔ جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے ان کو پھر حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم و ستم کیا، زمین تنگ ہو گئی، اور ہمارے دین کے درمیان وہ لوگ روک بن کر کھڑے ہو گئے، تو پھر ہم آپ کے ملک میں آ گئے، اور دوسروں پر ہم نے آپ کو ترجیح دی، آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ بادشاہ سلامت ہم پر ظلم نہیں کریں گے۔ یہ بہت بہترین انداز میں، بہت نفاست کے ساتھ ایسی تقریر کی کہ نجاشی کے دل میں اتر گئی۔ نجاشی نے کہا کہ یہ جو پیغمبر تمہارے پاس میں لائے ہیں اس میں سے کچھ تمہارے پاس میں ہے؟ حضرت جعفر نے کہا کہ ہاں ہے۔ نجاشی نے کہا کہ چلو مجھے بھی پڑھ کے سناؤ۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھی، کاف ہایا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اس میں پورا حضرت زکریا کا، حضرت یحییٰ کا، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا، ان تمام چیزوں کا ذکر ہے، اور یہ تو عیسائیوں کی جان ہے یہ تمام حضرات۔ تو یہ آیتیں سن کر نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور نجاشی کے جتنے
اسقف تھے، جتنے بطریق اس کے آس پاس میں تھے، یہ سب بھی حضرت جعفر کی تلاوت سن کر اتنے روئے کہ ان کے صحیفے جو تھے نا وہ بھی بھیگ گئے۔ پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہیں، یعنی ایک ہی چراغ سے یہ دونوں جلے ہیں، یہ دونوں کلام، دونوں کا چراغ جو ہے نا ایک ہی ہے۔ اس کے بعد نجاشی نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو کہا کہ بھئی تم دونوں چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے درمیان تمہارے حوالے نہیں کروں گا اور تمہاری یہاں پہ کوئی چال بھی نہیں چل سکے گی۔ بہرحال اس حکم پر یہ دونوں تو وہاں سے نکل گئے، لیکن پھر عمرو بن عاص نے عبداللہ بن ربیعہ سے کہا خدا کی قسم کل مسلمانوں کے متعلق میں بادشاہ کو ایسی باتیں بتلاؤں گا کہ بس ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی، میں نے پلاننگ سوچ لی ہے، کل ایک مرتبہ پھر سے جانا ہے مجھے۔ عبداللہ بن ربیعہ نے کہا کہ بھئی ایسا مت کرنا، جیسے بھی ہے ہمارے ہی قبیلے کے لوگ ہیں، اس لیے یہ بالکل ختم کر دیا جائے، ایسی کوئی حرکت مت کرنا۔ لیکن عمرو بن عاص نے کہا کہ نہیں، میں کر کے رہوں گا۔ بہرحال جب اگلا دن آیا تو عمرو بن عاص نے نجاشی سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بہت بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا، بہت بڑی بات کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کوئی غلط بات کہتے ہیں۔ یہ بادشاہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اب اس دفعہ مسلمانوں کو اور گھبراہٹ ہوئی، لیکن مسلمانوں نے یہی طے کیا کہ ہم کو سچ بولنا ہے، سچ میں ہر حال میں نجات ہے، سچ بول دو جو بھی ہے، نتیجہ کچھ بھی ہو۔ اب مسلمان نجاشی کے دربار میں دوبارہ حاضر ہوئے۔ نجاشی نے سوال کیا کہ بھئی حضرت عیسیٰ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی لے کر آئے ہیں۔ اور ہمارے نبی کیا لے کر آئے ہیں؟ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہے، اللہ کی روح ہے، اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری اور پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیج دیا ہے۔ القاہا الی مریم وروح من، پوری تیسرے پارے کے اندر جو یہ آیتیں وہ پڑھی۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر بولا کہ خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہیں ہے، جو تم نے کہا بس وہی عیسیٰ ہے، عیسیٰ اس سے بڑھ کر اور کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، یہ نجاشی نے کہا۔ اس پر یہ بطریق اور اسقف لوگوں نے کہا کہ ہاں بھئی آپ نے بالکل صحیح بات کہی، بالکل صحیح بات کہی۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا کہ جاؤ تم لوگ میری حکومت میں امن اور امان سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، اور مجھے گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی ایک آدمی کو بھی میں ستاؤں اور اس کے بدلے میں مجھے سونے کا پہاڑ بھی مل جائے، اتنا بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ بہرحال یہ ان لوگوں کی ساری تدبیریں جو ہے نا یہ فیل ہو گئی۔ اس کے بعد نجاشی نے اپنے پاس بیٹھنے والے جتنے لوگ تھے ان تمام سے ایک مخاطب ہو کر کہا کہ یہ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ مکہ مکرمہ سے جتنے ہدیے لے کر آئے ہیں، چاہے میرے لیے چاہے تمہارے لیے، سب ہدیے ان کو واپس کر دو، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی قسم اللہ نے جب مجھے میرا ملک واپس کیا تھا، مجھے میرا ملک ملا تھا، میں نے کسی سے رشوت نہیں لی تھی، تو میں اللہ کے راہ میں کسی سے کیوں رشوت لوں؟ اور دوسرا کہ اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات قبول نہ کی تھی، میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات مانوں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جب حکومت دی تو لوگوں سے پوچھا نہیں تھا، اور نہ میں نے لوگوں سے رشوت لی تھی، تو اسی طریقے سے میں اللہ کے دین سے ان لوگوں کو ہٹانے کے لیے بھی اب میں رشوت بھی نہیں لوں گا اور ان لوگوں کی بات بھی نہیں مانوں گا۔ ان لوگوں کے ہدیے واپس کیے گئے اور یہ لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ مشرکین کی یہ جو چال تھی یہ چال مکمل ہی ختم ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرما دی۔ لیکن اب یہ چال جب ناکام ہوئی تو ناکام ہونے کے بعد یہ لوگ جب مکہ مکرمہ آئے تو معاملہ تھوڑا سا اور بگڑ گیا۔ اب یہاں پر جب آئے تو یہاں پر آنے کے بعد ان لوگوں نے سوچا کہ چلو بھئی یہ چالیں بھی ناکام ہو گئی، اب کیا کریں؟ تو ان لوگوں نے دو باتوں کا سوچا۔ سب سے پہلی بات تو یہ سوچی کہ سب سے اخیر میں اب ابو طالب کو دھمکی دے دو، ابو طالب کو، وہی محمد کا حامی ہے،
اور محمد کے پیچھے وہی کھڑا ہوا ہے، اس کے سپورٹ کی وجہ سے ہی محمد اتنا سارا کام کر رہا ہے، تو سب سے پہلے تو اب اس کے دربار میں چلتے ہیں اور اس کو آخری وارننگ دے دیتے ہیں، آخری وارننگ۔ چنانچہ یہ تجویز اور پلاننگ کرنے کے بعد جو بڑے بڑے قریش کے سردار تھے وہ سارے ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور بولے کہ پہلے ابو طالب کی تعریف کی۔ اسی طرح کیا جاتا ہے، پہلے تعریف کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد الٹیمیٹم دیا جاتا ہے۔ تو پہلے تعریف کی کہ سن اور شرف کے اعتبار سے، اعزاز کے اعتبار سے آپ ہم سے بڑے ہیں، ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے لیکن آپ نے روکا نہیں۔ اب آپ یاد رکھیے کہ ہم اپنے بھتیجے کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہمارے آبا و اجداد کو گالیاں دے رہا ہے اور ہمیں احمق بتاتا ہے، ہمارے خداؤں کی عیب چینی کرتا ہے، اس لیے آپ روک دیجئے، ورنہ پھر ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑیں گے کہ یا تو ہمارا صفایا ہوگا یا تو تمہارا صفایا ہوگا، صاف بات، ہم جنگ چھیڑیں گے۔ ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بہت زیادہ اثر ہوا، اس لیے کہ سارے قریش کے بڑے بڑے سردار آ کے حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے یہ دھمکی دی تھی۔ تو جب دھمکی کا اثر ہوا تو ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ کر گئے ہیں، اب مجھ پر اور اپنے آپ پر تھوڑا سا رحم کرو اور اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہو۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اب شاید چچا بھی میرا ساتھ چھوڑ دیں گے، یہ لگتا ہے کہ چچا اب میرا ساتھ چھوڑ دیں گے، اب میرا ساتھ نہیں دیں گے، اور وہ بھی میری مدد سے کمزور پڑ گئے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا جان، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں، تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ کہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے، اور کیوں رکھ دے کہ میں اس کام سے میں پیچھے ہٹ جاؤں، یہی کام اگر کرتا رہوں گا تو یا تو میں اس راہ میں فنا ہو جاؤں گا یا تو اللہ کے اس دین کو غالب کر کے رہوں گا۔ اس لیے یہ لوگ سوچتے ہیں کہ میں چھوڑ دوں اور میرے دائیں ہاتھ میں یہ، بائیں ہاتھ میں یہ ہو، تو یہ بھی اگر کر لے تو بھی میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، اٹھ کر چلے گئے۔ جب واپس ہونے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور پھر سامنے بلایا اور کہا کہ بھتیجے جاؤ، جو چاہو کہو، جو چاہو کرو، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ ابو طالب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم دیکھا تو ابو طالب بھی پھر ڈٹ گئے، اور اس وقت ابو طالب نے بڑے درد بھرے اشعار کہے، بہت درد بھرے، واللہ لن يصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، اللہ کی قسم یہ سارے کے ساری جماعت مل کر بھی تجھ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ میں مٹی کے اندر دفن کر دیا جاؤں۔ فاصدع بامرک ما علیک غضاضۃ وابشر وقر بذاک منک عیونا، تجھے جو حکم ملا ہے تو اپنے کام کو علی الاعلان کیا کر، علی الاعلان، خوش رہ، تیری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائے۔ اب یہ بات ہو گئی، یہ بات ہونے کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل گئے۔ قریش نے دیکھا کہ بھئی دھمکی نے تو کوئی اثر کیا ہی نہیں، محمد تو اپنا کام اسی طریقے سے کر رہے ہیں، تو قریش کی سمجھ میں بات آ گئی کہ بھئی ابو طالب نے محمد کو چھوڑا نہیں ہے اور یہ چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں، اور یہ محمد کے لیے سارے قریش سے جدا ہونے کے لیے تیار ہے، سب کی عداوت مول لینے کے لیے تیار ہے۔ تو ان لوگوں نے دوسرا کام کیا، قریش مکہ نے دوسرا کام یہ کیا کہ ولید بن مغیرہ تھا ایک بہت بڑا بدماش، اس کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم کی آیتیں بھی نازل ہوئی تھی۔ تو ولید بن مغیرہ کا ایک لڑکا تھا عمارہ اس کا نام تھا، عین میم الف را ہا، عمارہ، اس کو لیا اور اس کو لے کر پھر ابو طالب کے پاس میں آئے اور ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب، یہ قریش کا سب سے خوبصورت اور سب سے صحت مند نوجوان ہے، آپ اس کو لے لیں اور اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے۔ زمانے جاہلیت میں جسے چلتا تھا، آپ اس کو لے لیں، آپ اس کو پالے پوسے اپنا لڑکا بنائیں، یہ آپ کا ہی ہوگا،
اور اس کے بدلے میں آپ کا جو بھتیجا محمد ہے اس کو ہمارے حوالے کر دیں، اس کو لے لے اور اس کے بدلے میں آپ کا جو بھتیجا ہے وہ ہمارے حوالے کر دے، تو کیا ہے کہ تمہارا بھتیجا ہم کو مل گیا اور ہم نے اپنا بھتیجا تم کو دے دیا، تو ادلا بدلا ہو گیا۔ تو ابو طالب نے کہا کہ بھائی یہ تو کتنا برا سودا ہے جو تم مجھ سے کر رہے ہو، تم اپنا بیٹا مجھے دے رہے ہو، میں اس کو کھلاؤں پلاؤں پالوں پوسوں، اپنی وراثت اس کو دوں، اپنا پیسہ اس کو دوں، اور اس کے بدلے میں تم میرا بیٹا مجھ سے لے رہے ہو کہ تم مجھ سے قتل کر دو۔ کسی بیوقوفوں جیسی حرکت ہے، اور کیسا بیوقوفوں جیسا سودا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس پر مطعم بن عدی تھا، اس نے کہا کہ خدا کی قسم ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے، تو بہت بہترین بات ہے، اس بات کو قبول کر لینا چاہیے۔ ابو طالب نے کہا کہ تم لوگوں نے انصاف کی بات نہیں کی ہے، تم لوگوں نے انصاف کی بات نہیں کی ہے، ہاں بلکہ تم لوگ میرے مخالفوں کے ساتھ میں مل گئے ہو، یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو گفتگو تھی یہ سن 690 کے بالکل درمیان کی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ جو تجویز پیش کی قریش مکہ نے، تو اس تجویز کو بھی ابو طالب نے رد کر دیا۔ اب جب یہ دونوں تجویزوں میں وہ لوگ ناکام ہو گئے تو ان لوگوں نے تیسرا پیترا کھیلنا شروع کیا۔ تیسرا پیترا، ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ان دونوں سے بھی کام نہیں چلا، اب تیسرا کام یہ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ محمد کو ہی قتل کر دیتے ہیں تاکہ یہ چیزیں ہی ختم ہو جائے، اب اس کے لیے جو بھی ہم کو کرنا پڑے۔ لیکن اس تیسری مہم کے اوپر جب یہ لوگ چلنا شروع ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر تدبیر ان لوگوں کے خلاف کرنی شروع کر دی۔ جب تیسری تدبیر پر وہ لوگ چلنا شروع ہوئے تو اس کے نتیجے کے اندر دو بڑی بڑی عظیم شخصیتیں مسلمان ہوئی۔ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب، اور اسی طریقے سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کے دونوں اسی تجویز کے بعد میں مسلمان ہوئے، اور ان دونوں کے ذریعے اسلام کو کیا تقویت پہنچی ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کے سامنے ہے۔ یہ تیسری تجویز ان لوگوں نے پاس کی کہ اب جس کے ہاتھ میں بھی محمد آ جائے اس کو قتل کرنے کے لیے جو تدبیر اختیار کر سکتا ہو وہ کر لے۔ یہ جو تیسری تجویز ان لوگوں نے پاس کی تو اس سلسلے میں بہت سارے کام ہوئے، مختلف جگہوں سے مختلف طریقوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہونے کا سلسلہ شروع ہوا۔ جیسے مثلا آپ لوگوں کے سامنے ہوگا کہ ایک مرتبہ ابو لہب کا بیٹا تھا عتیبہ، پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا اس سے نکاح ہوا تھا، اور پھر نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد پھر ابو لہب نے فورس دے کر اس سے طلاق دلوائی تھی کہ بھی محمد کے بیٹے کو طلاق دے۔ یہ عتیبہ آیا حضور کے پاس اور کہا کہ تم جو پڑھتے ہو نا سورہ نجم کی آیتیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ان آیتوں کے ساتھ میں کفر کرتا ہوں، نعوذ باللہ، اس نے کہا۔ اور اس کے بعد یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلط ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا کھینچا، کرتا پھاڑا، حضور کے چہرے پر تھوکا، یعنی وہ مکمل قتل کرنے کے ارادے سے ہی آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اسی موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس کے اوپر مسلط کر دے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی، اس طریقے سے کہ ایک مرتبہ یہ عتیبہ قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ سفر میں گیا، جب ملک شام میں زرقہ کے مقام پہ لوگ پڑاؤ کیے ہوئے تھے تو رات کے وقت شیر نے ان کا چکر لگایا، یعنی پورا قافلہ ہے، پورا قافلہ، اور اچانک وہاں پہ شیر آ گیا۔ اب جب شیر آ گیا تو سب لوگ ڈر گئے۔ عتیبہ شیر کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ محمد نے جو بد دعا کی تھی نا اس بد دعا کے پورا ہونے کا وقت ہے، مجھے کھائے گا۔ لیکن اب کیا کرے، پورے قافلے والوں نے ترتیب یہ کی کہ پورے قافلے کے سامان کو چاروں طرف کر دیا، اس سامان کے اس طرف سارے قافلے والے تھے، اور پھر بیچ میں عتیبہ کو رکھا تاکہ شیر کسی بھی طریقے سے اس تک پہنچ نہ سکے، یا کم سے کم اس تک پہنچے تو بیچ میں آتے آتے بہت سے لوگ گھائل ہو جائے، سامان وغیرہ کے آڑ آ جائے۔ لیکن اس کے باوجود یہ بیچ میں تھا، وہ شیر جو ہے نا سب کو پھلانگتا 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 رات کو سیدھا عتبہ کے پاس میں پہنچا اور سر پکڑ کر اس کو ختم کر دیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا تھی جو کچھ ہی مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری کر لی۔ اسی طرح حضور کو ختم کرنے کے لیے تیسری تجویز پر عمل کرنے کے لیے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تھے،
تو عقبہ بن معیط آیا، عقبہ بن معیط، اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو اس طریقے سے دبایا زور سے کہ حضور کی دونوں آنکھیں باہر نکل آئی، دونوں آنکھیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے قصے ملتے ہیں کہ کس کس طریقے سے ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چالیں چلی۔ انہیں میں سے ایک قصہ ابو جہل کا بھی ہے۔ ابو جہل ہے، پتھر لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کھڑا تھا کہ جیسے ہی صبح ہوگی محمد فجر کی نماز کے لیے مسجد کے اندر جانے کے لیے نکلیں گے تو یہ پتھر ان کے اوپر لڑکا دوں گا اوپر سے۔ قریش بھی اپنی اپنی مجلسوں میں آ چکے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ اب محمد کا آج خاتمہ ہے۔ ابو جہل کی کارروائی دیکھنے کے منتظر تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کے بعد پھر مسجد حرام میں آئے اور سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا۔ پتھر اٹھانے کے بعد پھر حضور کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو بہت ہی بدحواس ہو کر پیچھے ہٹا۔ رنگ اس کا فق تھا، بہت مرعوب تھا، دونوں ہاتھ پتھر پر چپکے ہوئے تھے۔ بہت مشکل سے اس نے پتھر پھینکا اور اس کی سانس پھول رہی تھی۔ قریش کے کچھ لوگ اٹھ کر گئے اور جا کر کہا کہ بے ابو الحکم تم کو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا کہ میں اس کو ماروں گا، لیکن جب میں قریب پہنچا تو ایک اونٹ سامنے آ گیا، اور ایسا اونٹ تھا کہ ایسا اونٹ میں نے کبھی دیکھا نہیں، اس جیسے دانت، اس جیسی گردن، اور وہ اونٹ مجھے کھانا چاہتا تھا۔ وہ اونٹ جو ہے نا وہ مجھے کھانا چاہتا تھا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل قریب آتا تو یہ جبریل جو ہے نا سب کے سامنے اس ابو جہل کو پکڑ لیتے، سب کے سامنے پکڑتے۔ تو اس قسم کے اور بھی بہت سارے کام ہوئے، بہت سارے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے پلاننگ کی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے ستایا گیا، یہ سارے کے سارے کام ہوتے رہے۔ اسی کے اندر ایک مرتبہ یہ ہوا، سن 6 نبوی کا ہی قصہ ہے، ماہ ذوالحجہ کے مہینے کا، کہ ابو جہل جو تھا نا وہ کوہ صفا کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور یہ صفا پہاڑی کے پاس سے گزرا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، بہت برا بھلا کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر مارا، جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ بھی آئی اور خون بھی نکلنے لگا۔ پھر یہ ابو جہل خانہ کعبہ کے پاس جو قریش کی مجلس تھی وہاں پہ جا کے بیٹھا اور بہت ہنسی مذاق کے ساتھ بات کرنے لگا۔ تو اس وقت ایک انسان تھا عبداللہ بن جدعان، اس کی لونڈی تھی باندی، تو وہ کوہ صفا پر ان کا جو مکان تھا وہاں سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اچھا، اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب شام کو واپس آئے تو اس باندی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو جہل کی ساری حرکت بتا دی کہ دیکھو یہاں پہ صفا کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تمہارے بھتیجے، اور ابو جہل نے سب کے سامنے آ کر ایسی ایسی باتیں سنائی اور اسی طریقے سے مارا، یہ سارا کا سارا ہوا۔ حضرت حمزہ کو جب پتہ چلا تو ان کو بہت غصہ آیا۔ یہ قریش کے بہت طاقتور اور مضبوط نوجوان تھے۔ یہ ماجرا سن کر ایک لمحہ بھی رکے نہیں، دوڑتے ہوئے آئے اور یہ عزم لے کر آئے کہ ابو جہل کا سامنا ہوگا تو اس کی برابر سے مرمت کروں گا میں۔ مسجد حرام میں داخل ہوئے، سیدھے ابو جہل کے سر پر جا کے کھڑے ہوئے اور بولے کہ بزدل انسان، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، سن لے میں بھی میرے بھتیجے کے دین پر ہوں۔ حالانکہ اس وقت حضرت حمزہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بس اس کو صرف تنگ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں بھی میرے بھتیجے کے دین کے اوپر ہوں۔ یہ کہہ کر کمان ماری ابو جہل کو، اور اتنی زور سے ماری کہ اس کو زخم آ گیا۔ ابو جہل کو مارنا بہت بڑی بات تھی، بہت ہمت اور گردے کی بات تھی۔ جب ابو جہل کو مارا گیا تو پھر ابو جہل کا قبیلہ اور حضرت حمزہ کا قبیلہ، حضرت حمزہ کا قبیلہ بنو ہاشم اور ابو جہل کا قبیلہ بنو مخزوم، یہ دونوں کھڑے ہو گئے اور قریب تھا کہ جنگ شروع ہو جاتی۔
لیکن ابو جہل نے اس وقت سب کو کہا کہ بھائی خاموش رہو، جانے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اس کی بھتیجے کو واقعی گالیاں دی ہے، اب اس نے مجھے مار دیا، کوئی حرج نہیں ہے، چھوڑو۔ اس طریقے سے یہ فتنہ تو ختم ہو گیا۔ لیکن شروع میں تو حضرت حمزہ نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا صرف حمیت کے طور پر اور ابو جہل کو ستانے کے لیے، لیکن پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا اور پھر وہ مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد پھر ان کی وجہ سے مسلمانوں کو کیا قوت ملی، کیا طاقت ملی، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو دو شخصیتوں میں سے ایک شخصیت تو یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، دوسرے مسلمان ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا جو قصہ ہے وہ بھی کافی تفصیلی ہے، اور اس کے لیے پورا 1 گھنٹہ چاہیے، کافی تفصیلی ہے، اور اس کے ضمن کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا جو قصہ ہے وہ آئندہ ہفتے میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا، آئندہ ہفتے۔ اور یہ دھیان میں رکھیں کہ آئندہ ہفتے جو ہے وہ انشاءاللہ رمضان شروع ہو جائے گا، تو رمضان کے اندر میرے خیال سے ترتیب ایسی رہے گی نا کہ منگل کے دن ایسا ہوگا تو رات کے وقت میں درس دے دیا کروں گا۔ منگل کے دن جو ہے نا میں رات کو درس دے دیا کروں گا، یا تو پیر کا دن گزر کے جو رات آتی ہے یا تو اس رات میں، یا تو پھر منگل کا دن گزر کے جو رات آتی ہے اس رات میں، ان دونوں راتوں میں سے کسی ایک رات میں تراویح کے بعد، تراویح سے لے کر فجر تک سونے کا اتنا کوئی خاص موقع ہوتا نہیں ہے، رات کو عبادت وغیرہ ان سب چیزوں کے اندر وہ وقت چلا جاتا ہے، اس وقت میں انشاءاللہ میں درس دے دیا کروں گا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔